اس ملک پاکستان کی ایک نامور شخصیت جس کا نام مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی کسی پہ طعن زن نہیں کیا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ لوگوں کے اختلافی مسائل ہو سکتے ہیں، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ایک ایسا انسان جو بولا بالا ہے اور کئی لوگوں کو وہ نمازی بنانے والا اور کئی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے وہ، مگر جب اس پہ ایک آفت آئی، مصیبت آئی، تو ان نام نہاد مولویوں نے جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ظلم کی انتہا کی اس شخص کے ساتھ کہ الزام تراشی کی، اور اس کے ساتھ اس کے دکھ میں شریک ہونے کے بجائے انہوں نے اس کے اوپر اتنی باتیں کسی اور اتنی باتیں کی کہ کسی کی خیر خواہی بھی انسان کرے تو اسے طریقے کے ساتھ سمجھاتا ہے، مگر سمجھانے کی بجائے اتنا انہیں بدظن کیا کہ وہ کسی کی کیا بات سنے۔ اب ہوا یہ کہ مولانا طارق جمیل، ان کا نوجوان بیٹا، حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب مولانا اتنے دکھ میں ہیں کہ جس شخص کا ایک نوجوان بیٹا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے باپ کو چھوڑ کے، ظاہری سی بات ہے دکھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی اور ویوز کے چکر میں انہیں اتنی باتوں کو سامنا کرنا پڑا کہ اس شخص کے صبر کا تحمل دیکھیے کہ ایک بات کا بھی جواب اس شخص نے نہیں دیا۔ میں ایک بات ان کی بار بار سنی اور دکھ بھی بڑا ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، میں نے کہا اللہ مجھے اپنی اولاد کے بارے میں کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میری اولاد مجھے اٹھا کے لے جائے، مجھے اپنی اولاد کو اٹھا کے لے جانا نہ پڑے۔ اس بات نے، مولانا کی اس بات نے مجھے بڑا دکھ دیا اور بڑی تکلیف پہنچی کہ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اس طرح کی دعا کر رہا ہے، مگر لوگوں نے اتنے تانے کسے اور اتنی باتیں کی۔ اب جب ان یوٹیوبرز نے اپنی دکانوں کو چمکایا اور کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ طعن زنی کر کے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، او اللہ کے بندو، تم عالم دین بنے پھرتے ہو اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے تم ویوز لینے کے چکر میں لوگوں کی اصلاح کہاں کی کر رہے ہو؟ جب بھی کسی شخص کو بات سمجھانی ہوتی ہے، بتانی ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں ڈالنی ہوتی ہے، اس بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ نہ تم نے انداز اپنایا، نہ تم نے وقت کی اہمیت کو جانا، نہ وقت کو سمجھا۔ مولانا کے بیٹے کا انتقال ہوا، تم جاتے ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوتے، ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہو کے انہیں صبر کی تلقین کرتے، انہیں سمجھاتے، دلاسا دیتے۔ یہ تھا طریقہ کار۔ جتنے بھی یوٹیوبر پہ مولوی ہوں، مولانا بندیالوی ہو، ہمارے یہ قابل عزت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کوئی بھی ہو ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، مگر بات یہ میں کر رہا ہوں کہ سب کو یہ بات چاہیے تھی کہ ان کے دکھ میں شریک ہوتے۔ بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ صاحب نے بولا کہ جی مولانا نے اپنے اس بیٹے کا جنازہ پڑھایا جس نے خودکشی کی۔ پھر بولا کہ دیکھو جی مولانا نے جنازے کے بعد کل کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا کہ کل اس ٹائم کل شریف ہوں گے۔ مولانا نے بولا کہ جی یہ تو بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور بدعت گمراہی ہونے کے ساتھ ساتھ یہی بدعت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا۔ پھر کہتے ہیں جی مولانا نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے انہیں میسج کیا کہ جی ایک شخص ہے، بزرگ ہے، تو وہ دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور اس نے یہ بات کہی کہ میں دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اور درود پڑھنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب مولانا نے یہ بات میسج میں پڑھی اور کر دی
ایک شخص یار دکھ میں ہے، دکھ کی گھڑی میں ہے، اس نے اگر ایک میسج پڑھ کے بات کر دی ہے تو تم اسے لے کے بیٹھ گئے اور اس کی پوری جملت تم نے پوسٹ مارٹم کیا کہ مولانا اتنے وقت کی اتنے گھنٹے بنتے ہیں، اتنے منٹ بنتے ہیں۔ چلے یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم کب انکار کر رہے ہیں، مگر ہم یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی گزارش یہ عرض ہے آپ سے کہ اگر آپ نے مولانا کو سمجھانا ہی تھا تو آپ جاتے ان کے ساتھ تعزیت کرتے، کچھ دن گزرتے، پھر آپ ان سے بات کرتے کہ مولانا یہ آپ کا عمل غلط تھا اور آپ جو ہے وہ رجوع کریں، یہ عمل نہ کیا کریں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات کا بھی پاس رکھتے ہیں، مانتے ہیں آپ کی باتیں ساری کی ساری ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کرتے، مگر کسی کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، آپ اس وقت پہ کرتے تو مناسب ہوتا، مگر لوگوں نے اپنی ویوز کے چکر میں، اپنی شہرت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے مولانا کو پکڑا، اور ایسا پکڑا ہوا ہے کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہر بندہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم ملک پاکستان میں رہتے ہو اور تمہارے ملک پاکستان کی وہ ایک نامور شخصیت ہے اور عالم دین ہے، ہمارے بھی ان کے ساتھ مسائل پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں، آپ کے مسلک کے ہیں، اور ہم آپ کے مسلک کے نہیں یا ہم آپ کے مسلک کے ہیں، جو بھی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کی مخالفت کریں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں آپ ہماری مخالفت کریں میڈیا پہ بیٹھ کے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کا مسائل میں اختلاف ہے تو بیٹھ کے اس مسائل کو حل کر لیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر کم علم لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب آپ کم علمی میں یہ گفتگو کریں گے تو ان کم علم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، تو کیا ہوگا، جو جمع ہونا تھا، محبتیں بننی تھی، وہ فرقہ واریت میں اور دشمنی میں اور رنجشوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مولانا کا پیچھا چھوڑیں، اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے تو ان سے جا کے بات کریں، یہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔